خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت جیسی عظیم نعمت نوازی اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا کی۔ اسی قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن کتاب آ چکی ہے۔ اللہ جس کے ذریعے ان لوگوں کو امان و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنے حکم سے انہیں ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کریم میں 114 سورے ہیں۔ اسی افضل و برتر کتاب کی ایک سورہ مبارک کی تفسیر میں آج پیش کرنے جا رہی ہوں، سورہ مومنون، جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکے میں نازل ہوا۔ اس سورہ نمبر 23 ہے یہ قرآن کا، اور اس میں 118 آیتیں ہیں، اور آج میں 1 سے 16 آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے صلی علی محمد و آل محمد کہ جو شخص سورہ مومنون پڑھے تو اس کا خاتمہ سعادت پر ہوگا، اور جو ہر جمعہ کے دن اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو وہ انبیاء و مرسلین کے ساتھ فردوس اعلیٰ میں ہوگا۔ مجمع البیان میں ابن ابی کعب سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ مومنون پڑھے تو قیامت کے دن ملائکہ اسے خوشیوں اور خوشبو کی بشارت دیں گے، اور جب اسے موت آئے گی تو نعمت الہی کی وجہ سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سورہ مومنون میں اہل ایمان کی کامیابی اور ان کی صفات انسانی کی تخلیق کے مراحل، بارش کے فوائد، جانوروں کے فوائد، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، انبیاء پر کفار کا اعتراض، حضرت موسیٰ و ہارون کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ کے واقعے کی طرف اشارہ، کفار کی غلط فہمی، حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائیں تو زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے کی گفتگو، انسان کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے جیسے موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ اس آیت کی اس سورہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا کہ کلام کر۔ اس وقت جنت نے کہا کہ اہل ایمان نے یقیناً فلاح پائی ہے۔ اس کی پہلی آیت کی تفسیر اہل ایمان نے یقیناً فلاح پائی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ اللہ مومن کو 3 باتیں عطا کرتا ہے۔ پہلی، دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، آخرت میں نجات عطا کرتا ہے، اور تیسری، ظالموں کے دلوں میں اس کا رعب پیدا کرتا ہے۔ اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام کامل تمار سے فرمایا کہ جانتے ہو مومن کون ہے؟ اس نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مومن اسے کہتے ہیں جو تسلیم کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں سر تسلیم کرتا ہو۔ الکافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو پورے خشوع اور اقبال قلب سے نماز ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی دوسری آیت میں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں الکسال میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے فرمایا کہ انسان کو خشوع سے نماز پڑھنی چاہیے، جس کا دل خدا کی حضور خشی ہوگا، اس کے اعضاء و جواہر میں بھی خشوع ہوگا۔
وہ کسی چیز سے یعنی اپنی جسمانی چیز سے پھر نہیں کھیلے گا۔ خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کی علامت بیان کرتے ہوئے اس کی تیسری آیت میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یعنی اور وہ بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والی ہیں۔ ارشاد المفید میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ گفتگو جس میں خدا کا ذکر نہ ہو وہ لغو ہے۔ اہل ایمان کی علامت کے ضامن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ والذین، اس کی چوتھی آیت میں والذین ہم للزکاۃ الفاعلون، اور وہ زکوٰۃ پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا ایک قرات بھی روک لے تو وہ نہ تو مومن ہے اور نہ ہی مسلم، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی آیت سورہ کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی عورتوں اور ہاتھ کی مملوکانہ کنیزوں کے، ان کے بارے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ ان سے منقول ہے کہ ایک حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی حفظ فروج کا تذکرہ ہوا ہے وہاں اس سے جنسی تسکین مراد ہے، لیکن سورہ مومن کی اس آیت میں شرمگاہ کا چھپانا مراد ہے۔ کتاب الخصال میں مرقوم ہے کہ 10 قسم کی کنیزیں مرد پر حرام ہیں۔ پہلی ماں اور بیٹی، رضائی بہن، 2 بہنیں، چوتھی ایسی عورت جو کسی مرد سے حاملہ ہو، شوہردار عورت، ایسی عورت جو رضائی پھوپھی ہو، 7ویں رضائی خالہ، حالت حیض والی عورت، ایسی عورت جس نے شیرخواری کی ہو، اور وہ عورت جس میں کوئی دوسرا شریک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں آیت میں فرماتا ہے کہ جو کوئی اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے جنسی تسکین حاصل کرے وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے، اور وہ جو کہ اپنی امانتوں اور عہد کا پاس کرتے ہیں، اور وہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سورہ کی 10ویں اور 11ویں آیت میں یہ وہ ہیں جو جنت الفردوس کی وراثت میں پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی تفسیر میں علی بن ابراہیم نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جس بھی انسان کو پیدا کیا ہے اس کی 2 منزلیں ضرور بنائی ہیں۔ ہر شخص کے لیے ایک گھر جنت میں بنایا ہے اور ہر شخص کے لیے ایک گھر دوزخ میں بنایا ہے۔ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں، تو اس وقت منادی ایک اہل جنت کو ندا دے کر کہے گا کہ آپ لوگ دوزخ میں نگاہ کریں، پھر ان کے دوزخ کے گھر بلند کر کے انہیں دکھائے جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ اگر تم نافرمانی کرتے تو آج تم ان مقامات پر ہوتے۔ اگر جنت میں کوئی شخص خوشی سے مر سکتا تو اہل جنت خوشی سے مر جاتے کہ انہیں خدا نے دوزخ سے بچا لیا۔ اس کے بعد منادی اہل دوزخ کو ندا دے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ سر بلند کرو اور جنت میں اپنے منازل دیکھو۔ جب وہ سر بلند کریں گے تو ان کی جنتی منازل دکھائی دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم خدا کی فرما برداری کرتے تو آج تم منازل جنت میں خوشیاں منا رہے ہوتے۔ اگر دوزخ میں شدت غم سے کوئی شخص مر سکتا وہ سب مر جاتے۔ اللہ اہل جنت کو مکانات کا وارث بنائے گا۔ اسی لیے اللہ نے اس سورہ کی 10ویں اور 11ویں آیت میں یہ فرمایا ہے۔ اس سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس جوہر کو ایک محفوظ مقام پر نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کو لوتڑا بنایا
اور لوتھڑے کو چبائی جانے والی بوٹی یعنی مزکہ کی شکل دی۔ پھر ہم نے مزکہ کو ہڈیوں کی شکل دی اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ بس بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم سب مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ انسانی دیت کے کتنے حصے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ 6 حصے۔ کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی تخلیق کے مراحل 6 ہیں۔ حسین بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کی ایک حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے شراب پی یا کوئی نجیس چیز کھائی تو اس کی 40 دنوں کی نماز قبول نہ کی جائے گی۔ امام نے فرمایا یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ راوی نے عرض کی آخر 40 دن تک ہی کیوں، کم و پیش کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے مراحل میں 40 دن تک رہتا ہے، یعنی نطفے کی حالت 40 دن تک رہتی ہے، پھر وہ علقہ کی شکل اختیار کرتا ہے اور یہ حالت بھی 40 دن تک قائم رہتی ہے، پھر وہ نطفے کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس حالت میں بھی 40 دن تک رہتا ہے۔ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ بھی اس کے مثانہ میں 40 دن تک رہتی ہے، اس لیے شراب پینے والے کی نماز بھی 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ مصباح الزائر میں مرقوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعائے عرفہ میں یہ کلمات پڑھے تھے کہ اے اللہ تو نے اپنی نعمت سے مجھے وجود بخشا قبل اس کے کہ میں کوئی قابل ذکر چیز بن جاؤں۔ تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر مجھ کو ارحم میں سکونت دی۔ تو نے حادثات زمانہ اور تغیرات روزگار سے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ میں مسلسل صلبوں سے رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ گزرے ہوئے زمانے اور گزری ہوئی صدیوں میں تو نے مجھ پر لطف و احسان کیا کہ تو نے کافروں کی حکومت کے دور میں باہر نہیں نکالا، وہ کافر جنہوں نے تیرے عہد کو توڑا اور تیرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر تو نے ایسے زمانے میں نکالا اور وجود دیا جو میرے لیے ہدایت سے ثابت ہوا، جو تو نے میرے لیے آسان کر دیا، اور اس دور میں تو نے مجھے پیدا کیا اور اس سے پہلے بھی تو مجھ پر اپنی بہترین مہربانیاں کرتا رہا اور اپنی بھرپور نعمتیں عطا کرتا رہا۔ تو نے میری تخلیق آب نطفہ سے کی اور مجھے گوشت، خون اور جلد کی 3 تاریکیوں میں تو نے ٹھہرایا۔ تو نے مجھے میری خلقت کا گواہ نہیں بنایا اور کوئی کار تخلیق مجھ پر نہیں چھوڑا، پھر تو مجھے طعام خلقت بنا کر دنیا میں لے آیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔